ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس رب کریم کے بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات، ان انعامات میں یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایک ایسا ضابطہ، اصول، قانون اور ضابطہ حیات عطا فرمایا جس میں سراپا خیر ہی خیر ہے۔ یہ ایسا ضابطہ اور اصول ہے جو ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ معاملہ معیشت کا ہو، عبادت کا ہو، سیاست کا ہو، روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہوں، ایک ایک چیز کی ہماری رہنمائی کرنے والا یہ دین اور شریعت ہے۔ آج ہم پریشانیوں کا شکار اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اس دین کو سمجھا نہیں، اس شریعت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا تعلق نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات جو آپ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، ان قانون و ضوابط پر چلنے کی بجائے ہم نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے مذاق بنا لی ہے۔ شریعت کو ہم نے شریعت نہیں سمجھا بلکہ اس کو ہم نے کھلونا بنا لیا۔ تو آج کس قدر پریشانیوں کا شکار ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں، مختلف امراض ہیں، وبائیں ہیں، اختلاف انتشار کا شکار ہم چکے ہیں، نفرتوں اور بغض و عداوت ہمارے سینوں اور دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ میں عالمی سطح پہ بات نہیں کرتا، ملکی سطح پہ بات نہیں کرتا، نہ صوبائی نہ ضلعی۔ آپ کوئی علاقہ بتا دیں، کوئی سیکٹر اور کوئی بستی بتا دیں کہ وہاں کے باسی اتحاد و اتفاق، محبت اور پیار والی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ سیکٹر کو چھوڑیں،
بستی اور علاقے کو چھوڑیں، کوئی قوم، کوئی خاندان، کسی ایک خاندان کو آپ بتا دیں کہ جس میں نفرتیں نہ ہوں، بغض نہ ہوں، عداوتیں نہ ہوں، کوئی قبیلہ نظر نہیں آتا۔ قبائل کو چھوڑیں، خاندان کو چھوڑیں، انتہائی گھر کے قریبی افراد، خالہ پھوپھی، ماموں چچا، بھائی بہن، ان کے معاملات کو آپ دیکھ لیں۔ چچا کی بھتیجے سے نہیں بنتی، بھتیجے کی چچا سے نہیں بنتی، ماموں کی بھانجے اور بھانجے کے ماموں سے نہیں بنتی۔ اسی طرح خالوں کا معاملہ ہے، پھوپھیوں کا معاملہ ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ نفرت کرتا ہے، بہن بہن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ تو تھوڑا قریب ماں بیٹی کا اپنا تعلق دیکھیے، باپ بیٹے کا معاملہ، یہ نفرتیں اس قدر کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی اگر ایسا گھر ہے جس میں محبت اور پیار والی زندگی ہے تو وہ بڑی سعادت مندی والی بات ہے۔ وہ گھرانہ، وہ قبیلہ قابل تحسین ہے، مگر نظر بہت کم ہی اس طرح کے افراد و خاندان نظر آئیں گے۔ یہ کیوں نفرتیں ہیں؟ اور یہ نفرتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بغض، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دل کے اندر کسی کے لیے کینہ رکھنا، بغض رکھنا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، سنن بہقی کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر والی رات اللہ کے فرشتوں کی جماعت زمین پہ اترتی ہے، یسلمون علی قائم وقائد ومصل وذاکر۔ جب فرشتوں کی جماعت زمین پہ آتی ہے، لوگوں کو ایک عجیب انداز میں دیکھتے ہیں، کچھ قیام کی حالت میں ہے، کچھ رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، اور آنسو بہا بہا کر اپنے رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ فرشتوں کی جماعت آ کر اس منظر کو دیکھتی ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ یؤمنون علی دعائہم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان کے دعاؤں پر اللہ سے درخواستیں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ یہ لوگ کس طرح تجھے منانے کے لیے، کس طرح تجھے راضی کرنے کے لیے آنکھوں کی برسات میں محنت کر رہے ہیں۔ کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا سسکیاں بھر بھر کر اللہ تجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرشتے بھی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ان کی درخواستوں کو قبول فرما لے، اللہ تو راضی ہو جا۔ فرشتے دیکھ کر ان کے انداز کو وہ بھی تڑپ اٹھتے ہیں، ان لوگوں کے انداز دعا کو، اللہ کو منانے کے انداز کو دیکھ کر، حتیٰ کہ یہ سلسلہ صبح تک جاری ہوتا ہے۔ فَإِذَا صَبَحَ، جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، ینادی جبرائیل یا معشر الملائک الرحیل الرحیل، او فرشتوں کی جماعت بس اب چلو، ہمارے چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یقولون ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین، ذرا یہ تو بتا دیں کہ کس طرح لوگوں کا ہم نے انداز دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اللہ کو منانے میں لگے ہوئے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، نظر اللہ علیہم، اللہ نے ان کی طرف نظر رحمت سے جھانکا ہے، اللہ نے نظر رحمت سے جھانکا، وعفا عنہم، اور اللہ نے ان سے درگزر فرما دیا، وغفر لہم، اللہ نے ان کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ الا الاربع، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں مگر
4 قسم کے ایسے بد نصیب انسان ہے کہ اس عظیم رات کے اندر، عظیم مہینے کے اندر، عظیم عشرے کے اندر اگر یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے نہ ان کی دعا کو قبول کیا ہے، نہ ان کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ وہ 4 قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ ان میں ایک وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں مشاہن، فرمایا جن کے دلوں میں مشاہن ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہن کیا چیز ہے؟ فرمایا مشاہن یہ ہے کہ لوگوں کے بارے دلوں میں حبل مساری، دل کے اندر نفرت رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ معمولی چیز نہیں۔ فرمایا جس کے دل میں یہ بغض ہے، کینہ ہے، وہ رات بھر سجدے میں بھی پڑا رہا، رب نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ آج کیوں اس طرح نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے، مسند بزار کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات لا یزال کی، قسم ہے اس رب کعبہ کی، قسم ہے اس اللہ واحد کی جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، سنو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا اس وقت تک تم کامل اور اکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارے دلوں سے قدورت اور نفرت نکل کر محبت نہ بھر جائے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کب کبھی طاری ہو گئی۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، فرمایا او ساتھیو کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، اگر وہ عمل کرو اللہ تمہارے دلوں سے یہ بغض، یہ کینہ، یہ عداوت نکال کر اللہ اس کی جگہ محبت بھر دے۔ صحابہ جو تڑپ گئے کہ جس کے دل میں نفرت اور بغض جیسی بیماری پیدا ہو گئی، اس کا کامل ایمان بھی نہیں ہو سکتا، جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جس کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں سے یہ قدورت نکال دے، یہ نفرت و بغض نکال دے، محبت اور پیار بھر دے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام یہ اللہ کے ناموں میں سے، السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعہ فی الارض، جو اللہ نے زمین پہ رکھ دیا ہے، زمین پہ بھیج دیا ہے۔ فرمایا آپس میں تم سلام کرو گے، اللہ سلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں سلامتیاں پیدا فرما دے گا۔ آج ہم نے اس عظیم نعمت کو بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ پھر کیوں نہ یہ وبائیں آئیں، کیوں نہ بیماریاں آئیں، کیوں نہ پریشانیاں آئیں، کیوں نہ معاشی بحران پیدا ہو، پھر یہ اختلاف انتشار کیوں نہ آئے، ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کیا وفاداری کی ہے، ہم نے اس میں رد و بدل۔ نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی تعلیم ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم نے اپنا انداز اپنا لیا ہے۔ اس سلام جیسی نعمت، جو عظیم نعمت، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، فقال، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم علیہ السلام فسلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اے آدم علیہ السلام جائیں، یہ سامنے فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو جا کر سلام کریں، فاستمع ما یحیونک، اور توجہ سے سننا ہے کہ وہ فرشتے آپ کو کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سلام کرتے ہیں اور فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، کیا تحفہ دیا، کیا جواب دیا؟
اللہ سلام کا جواب دیا، فرمایا فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، اے آدم علیہ السلام یہ تحفہ میں رب کی طرف سے آج سے نہیں، فرمایا تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے قیامت تک اس کو میں نے کام کر دیا ہے۔ تیری اولاد اس تحفے کو عطا کرے گی، پڑھے گی، میں رب ان کے دلوں سے نفرت و قدورت اور بغض کو نکال کر اس کی جگہ میں محبت بھر دوں گا۔ ہم نے اس سلام کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حالت یہ ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ٹاٹا، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، اس کو تعلیم دے رہے ہیں سلام کی، ٹاٹا، بائے بائے، یہ ہمارے سلام ہے، یہ ہمارے سلام ہے، شبہ خیر، شبہ خیر، یہ ہمارے سلام ہے۔ پھر عجیب انداز، بڑے ایکشن سے اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کے ساتھ مذاق اور کھلونا نہیں ہے تو کیا ہے، بڑے ایکشن سے آداب عرض، سلام نہیں ہے، یہ ہمارے سلام، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، یہ ہمارے سلام ہے، یہ ہماری ملاقات ہے مسلمان۔ مزید آج تو ایک نئی اختراع بھی ہو گئی ہے، مدینہ مدینہ، یہ سلام ہے، اور اس میں برکت نہیں ہے، برکت اللہ نے رکھی ہے تو سلام میں برکت رکھی ہے، عظیم نعمت۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات، کس کس چیز کی طرف جاؤں؟ دعاؤں کو دیکھیں، مختلف اوقات کی پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہے، ہم نے ان دعاؤں میں بھی تبدیلی کر دی ہے، دعاؤں میں رد و بدل، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ مختلف اوقات کی دعاؤں کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کے ساتھ کیا مذاق اور کھلونا نہیں تو پھر کیوں نہیں سزائیں آئیں گی؟ ایسی وبائیں، ایسی پریشانیاں، یہ سلام ایک ایسی نعمت تھی، اس کو بھی ہم نے بائے اور ٹائے میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے اندر بھی رد و بدل۔ نبی علیہ السلام نے جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور عجیب صحابہ کی محبت کا انداز کہ صحابہ اپنے گھروں پہ، چھتوں پہ کھڑے ہوئے، دیواروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا انتظار ہے، آواز آئی محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم ٹوٹ پڑے، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، کہ نبی علیہ السلام کو چاروں طرف گھیر لیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم ہیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ محبت کا انداز دیکھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، ان کے رعایا، ان کے چاہنے والے، لیکن ایسا انداز محبت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، رش لگ گیا، آہستہ آہستہ اندر چلتا گیا، خدا کی قسم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں آگے چل کے میری نظر محمد کے چہرے پہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کو دیکھتے ہی عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کے نبی کے چہرے انور کے نظر پڑتے ہی، دیکھتے ہی دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس موقع پر نبی علیہ السلام مدینہ میں آتے ہوئے سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ مجمع کے اندر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، جامع ترمذی دارمی کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام اس سلام کی عظمت کو کس طرح جانتے تھے، کتنا اس کا مقام و مرتبہ جانتے تھے۔ میرے پیغمبر نے مدینہ میں جاتے ہوئے کوئی اور بات نہیں کہ سب سے پہلے میرے پیغمبر نے اس مجمع کے اندر جو پیغام دیا، سب سے پہلے افشوا السلام کا۔ ہم نے اس سلام کی ایک عظیم نعمت کو بھی اس کی اصلی حیات سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ وبائیں کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیسی وبائیں ہیں؟ کیوں نہ آئیں؟ جب ہم پیغمبر کی شریعت کے ساتھ مذاق کریں گے تو پھر کیوں نہیں وبائیں آئیں گی؟ یا اللہ کے عذاب کیوں نہیں آئیں گے؟ سلام جیسی ایسی نعمت نبی علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا، انس کو ترمذی کی روایت ہے، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے انس جب بھی گھر میں داخل ہو، گھر سے نکلو سلام کیا کرو،
اس لیے کہ سلام جب تم گھر میں عام کرو گے اللہ گھر کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے گا، اللہ کی رحمت و برکت اترے گی۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم نکلتے ہوئے ٹائیں ٹائیں، وہی بائے بائے انداز۔ برکت ٹائیں ٹائیں میں نہیں ہے، برکت وائے وائے میں نہیں ہے، برکت اللہ کے پیغمبر کی تعلیم میں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گھر سے نکلو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جب یہ بندہ دعا پڑھ، ابو داؤد کی روایت ہے، جب بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، خدیتا وقیتا وقفیتا، اے انسان تو نے وہ دعا پڑھ لی ہے کہ آج تجھے تیری رہنمائی ہو گئی، وقیتا میرے شر انگیزیوں سے تو بچ گیا، میری مکاریوں سے تو بچ گیا، تو اب میں کچھ بھی کر لوں، اپنی ساری قوتیں ساری صلاحیتیں استعمال کر بھی لوں، تیرا میں نقصان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو نے وہ دعا پڑھی ہے جو اللہ نے پورا حصار لگا دیا ہے، تو باڑ میں آ گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے۔ وقیتا وقفیتا، اے خوش نصیب تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا کہ تو نے یہ دعا پڑھی اور تو اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ کون؟ یہ شیطان طرف اٹھتا ہے، برکتے ہیں ان دعاؤں میں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک عظیم جو ایسی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہے، اور یہ تحفہ ایسا ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں دنیا میں ہے، روزہ رکھتے ہیں دنیا میں ہے، حج عمرہ کرتے ہیں دنیا میں ہے، قربانی و زکوٰۃ دیتے ہیں صدقات دنیا میں ہے۔ جب جنت میں جائیں گے نہ نماز رہی، نہ قربانی رہی، نہ حج و عمرہ رہا، سنیں لیکن یہ وہ نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین۔ دنیا کے اندر بھی سلام ہے، حشر کے اندر جب جنتی جنت کی طرف روانہ ہوں گے، فرشتے استقبال کرتے ہوئے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم۔ جنت کے داخلے کے وقت بھی سلام کیا مل رہی ہے؟ سلام مل رہا ہے۔ یہ سلام دنیا میں بھی موجود ایسا تحفہ ہے۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سورہ نور۔ اللہ نے ایسا مبارک اور برکت والا تحفہ دیا ہے، ہم اس برکت والے تحفے کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں؟ جو عظیم تحفہ دنیا میں بھی موجود، جنت میں جاتے ہوئے تحفہ موجود۔ فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے آپس میں ملاقات کریں گے، آپس میں ملاقات، سورہ یونس وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، جنتی آپس میں ملاقاتیں بھی کریں گے، ایک دوسرے کو تحفے پیش کریں گے۔ فرمایا تحفہ کون سا ہوگا؟ وہ سلام کا تحفہ ہوگا۔ ہم نے اس سلام کے ساتھ مذاق کر دی، پھر کیسی امیدیں رکھیں؟ دعائیں ہیں تو دعاؤں میں تبدیلی، نمازوں میں تبدیلی، جنازوں میں تبدیلی، معاشی مسائل میں تبدیلیاں، کس کس چیز کا کہوں؟ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، کھانے میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، دنیا کی تمام چیزوں میں ملاوٹ۔ ایک مسنون دعاؤں جیسی، اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، اس میں بھی ملاوٹ ہے، پھر کیسے عذاب نہیں ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اللہ کی طرف سے ابھی بڑے عذاب نہیں آئے۔ جب قوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے ان شریعت کے ساتھ اس طرح کے حالات کرنے کی وجہ سے، پھر ایسے عذاب بھی آ سکتے ہیں کہ ایسی وبائیں،
ایسی پریشانیاں اور ایسی بے حیائی اور عریانیت عام ہو جائے گی کہ سب سے وہ بڑا مجاہد انسان ہوگا، بڑا مکرم اور محترم انسان ہوگا، جہاں برائی روڈ پہ ہو رہی ہے بس وہ اتنا کہہ سکے بھائی یہاں سے اٹھ کے دیوار کے پیچھے تو چلے جاؤ، اتنا بھی کسی کے کہنے کی جسارت نہیں ہوگی۔ وہ بڑا مجاہد انسان ہوگا جو اتنا کہہ پائے گا۔ یہ حالات کیا ہم ہی پیدا کر رہے ہیں، شریعت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، کیسا اللہ نے عظیم تحفہ دیا ہے، عظیم تحفہ، بابرکت تحفہ، اور ہم اس کو بھی تبدیل کر چکے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا حشر کیا ہے، پھر کیسے امیدیں رکھیں، کیسے بھلائی کی امیدیں رکھیں۔ اس سلام یہ ایسی نعمت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، اسرق الناس الذی یسرق صلاتہ، سب سے بدترین چور وہ ہے، ایک چور چوری کرتا ہے، موٹر سائیکل کی چوری کرتا ہے، گاڑیوں کی چوری کرتا ہے، سونے زیورات کی چوری کرتا ہے، یہ چور ہے، لیکن ان چوروں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا قیل یا رسول اللہ کیف یسرق صلاتہ، سونے کی چوری سمجھ آ گئی، زیورات کی چوری سمجھ آ گئی، مال کی چوری سمجھ میں آ گئی، نماز کی چوری کیا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نماز کی چوری یہ ہے کہ نہ صحیح رکوع کرے گا نہ کو صحیح سجدہ کرے گا، یہ نماز کا سب سے بدترین چور یہ ہے۔ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، فرمایا بڑے بڑے تم بخیل دیکھو گے، بڑے بڑے بخیل ہیں، انتہائی قسم کے بخیل، لیکن ان بخیلوں میں سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، سلام نہیں کرتا۔ سلام یہ ایک ایسا عظیم اللہ رب العالمین نے ہمیں تحفہ دیا ہے، تحفہ مبارک تحفہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اس کے اندر رد و بدل اور تبدیلیاں کرتے رہیں۔ اللہ بعینہ ہی جو نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، سکھلایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔